أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، یہ چاروں قسم کے حضرات اچھے رفیق ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفی باللہ علیما، اللہ کافی بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. ان آیت مبارکہ کے اندر بہت ہی زبردست ایک اہم اصول بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ذکر فرما کر کے کلی طور پر یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان عظیم مرتبے والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. کون سے عظیم مرتبے والے لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور آخرت میں ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. یعنی جو نعمتیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو ہوں گی، وہی نعمتیں ان پر بھی ہوں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یعقوب علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ، اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، یہ آپ کے غلام تھے. آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی زیارت کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرمانے لگے کہ مجھے آپ علیہ السلام کی یاد آئی اور بہت زیادہ، تو میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا. تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، تبدیل تھا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس رنج کی، اس غم کی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، نہ میں بیمار ہوں اور نہ ہی مجھے کسی اور چیز نے میرے رنگ کو تبدیل کیا ہے، نہ ہی کوئی مرض ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف ہے، بلکہ مجھے آپ کی یاد آنا شروع ہوئی اور اس یاد نے مجھے بے چین کر دیا، اور کرتے کرتے مجھے وحشت ہونا شروع ہو گئی. پھر مجھے آخرت یاد آ گئی. پھر یہ خیال آیا کہ آخرت میں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں، کیونکہ آپ تو نبی ہیں اور آپ نبیوں کے مرتبے پر ہوں گے اور ہم امتی ہیں، نچلے درجات میں ہوں گے، اور پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا، جانے کے بعد آپ کی زیارت ہو سکے گی یا نہیں، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے نہ جا سکا تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے تو آپ کے دیکھے بغیر چین آتا نہیں. تو آپ علیہ السلام کہ یہ کیفیت ان کی سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوگی.
کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ تو اگرچہ جنت میں جانے والے ان کے درجات مختلف ہوں، کوئی اونچے درجے میں ہے، کوئی نچلے درجے میں ہے، تو جائیں گے تو سب چلے جائیں گے، مگر جانے کے بعد جو لوگ جن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی زیارت، ان کی صحبت، ان کی ملاقات کا شرف انہیں حاصل ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جس نے کسی قوم سے محبت کی اور علم اور عمل کے اعتبار سے ان کے مقام کو نہ پہنچ سکا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احب، جو جس شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ فرمایا، میرے پاس تو قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، بس میرے پاس تو اور کوئی تیاری نہیں ہے، صرف یہ چیز ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی نعمت کے بعد اس سے زیادہ اتنی خوشی کسی اور بات کی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرے گا۔ نعمت اسلام مل گئی، اسلام کی دولت مل گئی، اس تو بہت خوشی ہوئی، مگر اس سے بڑھ کر کے یہ خوشی ملی کہ میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوں قیامت کے دن میں اسی کے ساتھ ہوں۔ یہ اصول اور ضابطہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، جو شخص اچھوں کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اچھوں کے ساتھ ہوگا، اور جو بروں کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کس شخص کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ ہاں، کافر کو، مجوسی کو، عیسائی کو، ہندو کو، روافض کو، قادیانی کو، غیر مسلم کو دوست بنا رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا کر رہا ہے، یا ایسے مسلمان دوست جو بے دین ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور ہر وقت شراب کباب کی محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں اور اللہ کی نافرمانی میں غرق ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو فرمایا کہ جس کے ساتھ محبت ہے حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست ہوں گے وہ خود ویسا ہوگا۔ پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے، اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے، اس سے انسان کی شناخت ہوتی ہے کہ اس کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا تعارف اچھا ہے یا برا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تذکرہ فرمانے لگے، فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس آدمی کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور وہ نور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور اس کے لیے حجت ہوگا۔ نماز ایمان کی دلیل، ایمان نور کی دلیل ہے،
اور اس پر حجت ہوگی قیامت کے دن کی آدمی نمازی ہے، ایمان والا ہے، صاحب نور ہے، اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے، نمازی ہے، برگزیدہ ہے، تو وہ نمازیں، وہ اعمال، وہ ایمان اس کے لیے قیامت کے دن حجت بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے کہ اللہ اس نے میرے کو ادا کیا، اب اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس کی پابندی نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو فرمایا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگا، اس کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو جائے۔ سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ انسان نمازیں، کئی قسم کے لوگ ہیں اور کئی وجوہات کی بنا پر نمازیں چھوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ مال کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہو، کیونکہ قارون مالدار تھا، یہ آدمی مال کی لالچ میں نماز چھوڑ رہا ہے، اس کا حشر بھی قارون کے ساتھ ہوگا۔ کوئی حکومت بادشاہت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کوئی ملازمت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اور کوئی آدمی تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابی بن خلف تاجر تھا، یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے لیے نعوذ باللہ ایک گھوڑا تیار کیا ہے، میں اس کو یہ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ یا تو جنگ احد میں یا جنگ بدر میں آپ علیہ السلام نے اس کو صرف ایک برچھا مارا تھا جس سے وہ گدھے کی طرح چیختا تھا اور اس تکلیف میں مر گیا۔ یہ ابی بن خلف۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہم کس کس وجہ سے نمازیں چھوڑتے ہیں اور پھر ہمارا حشر کن کن کے ساتھ ہونے والا ہوگا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے نماز کا چھوڑ دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں، معمولی بات نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی، جب دل چاہا پڑھ لی، جب جو دن آیا اس دن کو پڑھ لیا، اور جس دن دل چاہا چھوڑ دیا، کوئی خاص دن آ گیا اسی دن پڑھ لی، پھر کیا بنے گا؟ تو خاص دن کے ساتھ تو نمازیں تو نہیں ہے، نماز تو ہر دن 5 وقت میں اللہ کا منادی پکار رہا ہے، اللہ بلا رہے، اور 5 وقت نماز کے لیے آنا ہے اس کو۔ خطرناک معاملہ ہے، نماز چھوڑ دینا آسان بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی سخت سے سخت وعید ہے، تو یہ مطلب ہے کہ المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کے اعمال جس کی طرح ہے، اس کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے۔ اور حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے بعض احوال اوقات کا خیال رکھتا تھا کہ جب آپ علیہ السلام رات کو اٹھ جاتے تھے تو میں پانی کا انتظام کر کے رکھتا تھا، آپ کو پانی پیش کرتا، آپ وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے دوسرے کام کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے آپ سے ایک دن فرمایا کہ سوال کر لو، کچھ چاہتے ہو تو مانگ لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، یا رسول اللہ میں آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ اور مانگ لو، اس کے سوا کچھ اور چاہتے ہو تو وہ مانگ لو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا مقصود ہی یہی ہے، جو میں آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں، آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں، دن رات آپ کی خدمت میں ہوں، میرا مقصود یہی ہے کہ مجھے جس طرح یہاں رفاقت ملی ہے جنت میں بھی رفاقت عطا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ سجدے زیادہ کرتے رہو، دل چاہے نہ چاہے، کثرت سے نماز تو پڑھنی ہے مگر نوافل کثرت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ آپ علیہ السلام کا معمول ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا سنا، فضائل اعمال میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پوری رات تہجد میں گزار دیتے، اور جو ہے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، تکالیف برداشت کرتے مگر اللہ کی فرمان برداری میں لگے رہتے۔ تو فرمایا اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر میرے ساتھ محبت ہے اور میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر میرا جیسا بننا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ نمازیں، کثرت کے ساتھ نوافل،
اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو میری رفاقت حاصل ہو جائے گی۔ تو اعمال، یہ مہینے ہیں بھی اعمال کے ہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینوں میں اپنے آپ کو عبادت پر گامزن فرما لیتے تھے، کثرت سے عبادت، کثرت سے روزے، کثرت سے نماز، عبادت کے اندر اہتمام کرنا شروع کرتے تھے بہت زیادہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان تمام اعمال کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان اور اعمال میں لگا رہتا ہے تو درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور جب اس کو جنت کا داخلہ مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نبیوں کی، صدیقین اور شہداء کی زیارت بھی فرمائیں گے۔ اب وہ زیارت اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے، چاہے اوپر والوں کو اجازت ہو کہ وہ نیچے والوں سے ملاقاتیں کریں، یا نیچے والوں کو اجازت ہو کہ جا کے اوپر والوں سے ملاقاتیں کریں، یہ اللہ کی طرف سے اس وقت طریقہ کار ہوگا کہ کون کس سے کس طرح ملاقات کرے گا۔ مگر آیت کا صاف مفہوم یہ بتاتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، ایک دوسرے کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اور آیت مبارکہ کے اندر 4 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، من النبیین۔ نبی آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جنہیں اللہ نے پوری انسانیت میں سے اپنا نبی بنانے کے لیے چنا ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے تک اعمال کر کے بھی کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، مگر حشر ان کے ساتھ کروا سکتا ہے، ان کے لیے اعمال کر کے، ان جیسے اعمال کر کے ان کی طرح حشر اس کا ہو سکتا ہے، مگر ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صدیقین، مقام صدیقیت کیا ہے کہ نبی اپنی نبوت پیش کرے، فوراً بغیر ہچکچاہٹ کے اس کی تصدیق کر لے، جو اللہ کا پیغام وہ دے دے فوراً اس کو مان لے، اس پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کر دے، اور ہچکچاہٹ نہ ہو۔ اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے اولاد سے، ہر طرح سے نبی کی مکمل طور پر خدمت گزاری میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھی، تب جا کر کے وہ صدیقیت کے مقام کو پہنچتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام صدیقیت حاصل ہے کہ آپ نے جب نبوت پیش کی فوراً آپ نے ایمان قبول کیا، فوراً۔ پھر 40 سے 44 ہزار درہم دینار تھے، وہ پورے کے پورے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اور اس کے دین پر خرچ کر دیے، اپنی آل اولاد بھی بچے اللہ کے دین پر خرچ کر دیے، صرف کر دیے، مٹا دیے اپنے آپ۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، تو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ غلاموں کو لان تان کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمایا کہ لعانینا و صدیقینا، صدیق ہو کر کے لوگوں پر لان تان کرتے ہو؟ فرمایا کلا وربک، فرمایا کیا ایسا آدمی صدیق بن سکتا ہے؟ فرمایا کلا ورب الکعبہ، ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم۔ پھر جن غلاموں پر غصہ کیا تھا ان سب کو آزاد کیا، اور آ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، آج کے بعد ایسا نہیں۔ مقام صدیقیت کے لیے جس طرح اور صفات ہیں، یہ بھی صفات ہے کہ کسی کے ساتھ برائی نہ چاہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک نے ایک غلطی کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تھی تو آپ نے اس کا خرچہ بند کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں پر وسعت کرو، تو فوراً جو خرچہ ہفتہ وار مہینہ ان کو دیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کر دیا۔ مقام صدیقیت کو پہنچنا آسان نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر شہداء ہیں۔ شہداء وہ لوگ ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو لے کر کے پیش ہو جائیں اور اپنے خون سے اسلام کو سرخرو کر دیں، اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں۔ اور صالحین وہ لوگ ہیں جن کے قلوب نیک ہوں، نیکی کی طرف متوجہ رہتے ہوں، اور گناہ پاس آ کر کے بھی انہیں بھٹکتا ہوں، اور اپنے دل سے گناہوں کی کدورتوں کو انہوں نے دھو کر کے صاف کر دیا ہو۔ نیک اعمال کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، اعمال منور کرنے والے اعمال کے ذریعے سے انہوں نے دل کو اپنے صاف کر لیا، ان کے دل بھلائی کی طرف متوجہ رہتے ہوں،
صالحین صلحاء ان لوگوں کو فرمایا کہ صالحین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر بھی فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نبی من الصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہ تو نبی صالح ہے، وہ اللہ نے ان کو جو صلحاء کی صلاحیت دی تھی وہ تو نبوت کی وجہ سے دی. عوام الناس میں جو صلحاء کی صلاحیت ہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر کئی قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے دل کو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اپنے دل کو خراب کر دیا وہ برباد اور ناکام اور نامراد ہو گیا. تو آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا. یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ رفاقت چاہیے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ اچھے رفیق ہیں. اللہ نے فرمایا حسن اولئک رفیق، اچھے رفیق. ذالک الفضل من اللہ. یہ اللہ کے فضل سے ہی آپ کو ان کی رفاقت حاصل ہو سکتی ہے، اور اللہ آپ کو رفاقت اس صورت میں دیں گے جب آپ ان جیسے اعمال اختیار کریں گے. وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. اللہ کافی بھی ہے اور جانتے بھی ہیں کہ آپ کس کے جیسے اعمال اختیار کر رہے ہیں. آپ نے صلحاء کے اعمال اختیار کیے، آپ نے نبیوں والے صفات اختیار کی، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کی یا نہیں کی، اللہ جانتے بھی ہیں. اور اللہ اس معاملے کے لیے آپ کا حشر کرنے کے لیے ان کے ساتھ کافی بھی ہے، کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہداء، صلحاء، اتقیاء ان کے ساتھ اللہ ہمارا بھی، اور ان کے ساتھ ہی حشر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان جیسے اعمال اختیار کریں. اور اعمال کے اندر سب سے آسان چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آ گئی تو جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے ہٹ جانا، اس سے دور ہو جانا، اس سے باز آ جانا، یہی ہماری کامیابی کا مدار ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.